اچھا باتیں بنانا کتنا آسان ہوتا ہے نا؟ لیکن ان باتوں کو سچ کر دکھانا وہ ایک بالکل الگ ہی کہانی ہے۔ تو آج چلیں ایک ایسی ہی داستان سنتے ہیں، ایک بادشاہ اور ایک معمار کی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ عمل کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں کہ بھائی عمل کے بغیر خالی الفاظ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا؟ تو بس ہماری آج کی پوری کہانی اسی ایک سوال کا جواب ہے، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بادشاہ کے ایک بہت ہی شاندار مگر ادھورے محل کے خواب سے۔ تو اس کہانی میں ہمارے سامنے آتے ہیں دو کردار۔ پہلے ہیں شاہ پیش، فارس کے بادشاہ، ایک بہت ہی سمجھدار اور صابر بادشاہ جو صرف پتھر اور گارے کا محل نہیں بنوانا چاہتے تھے بلکہ ایک ایسی نشانی چھوڑنا چاہتے تھے جو صدیوں یاد رہے۔ اور ان کے مقابلے میں ہے خپیل، معمار، ایک ایسا کاریگر جس کی باتیں تو بہت بڑی بڑی تھیں لیکن جس کی زبان اس کے اوزاروں سے کہیں زیادہ تیز چلتی تھی۔ اور خپیل کوئی معمولی معمار نہیں تھا، ارے نہیں، وہ تو تھا الفاظ کا جادوگر۔ وہ باتوں باتوں میں ایسے خواب دکھاتا تھا، اس نے بادشاہ کو یقین دلا دیا کہ وہ ایک ایسا عظیم و شان محل بنائے گا، ایک ایسا محل کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور سلطان حسد سے جل اٹھیں گے۔ سچ پوچھیں تو اس کے الفاظ ہوا میں ہی محل تعمیر کر دیتے تھے۔ لیکن پھر 4 سال بیت گئے، ایک لمبا انتظار۔ آخرکار بادشاہ نے سوچا کہ چل کر اپنے اس خواب کو حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ پر وہاں حقیقت کیا تھی؟ بس ادھوری دیواریں، بغیر چھت کے کمرے اور ایک ایسا منظر جو خپیل کے بڑے بڑے دعووں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ جو الفاظ کا محل تھا نا، وہ تو کب کا ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں، کوئی عام بادشاہ ہوتا تو شاید غصے سے آگ بگولا ہو جاتا، لیکن شاہ پیش بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا بلکہ طنز کا ایک تیر چلایا۔ انہوں نے خپیل سے کہا، ارے واہ خپیل، کیا کمال کا کام کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، وہ کون سے حصے ہیں جو بالکل مکمل ہو چکے ہیں؟ تو بس وہ دورہ شروع ہوا۔ وہ نامکمل دلانوں سے گزرتے ہوئے سیدھا تخت کے کمرے میں پہنچے۔ ہر قدم پر خپیل کا جھوٹ اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں بادشاہ کا عظیم و شان تخت ہونا تھا۔ مگر وہاں کیا تھا؟ کچھ نہیں، صرف ایک خالی جگہ، ایک خلا۔ اور یہ خلا صرف اس کمرے میں نہیں تھا، یہ خپیل کے وعدوں میں بھی تھا۔ اور ٹھیک اسی جگہ، اسی خلا کے سامنے بادشاہ نے ایک ایسی سزا سنائی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے خپیل کو حکم دیا کہ وہ اس خالی جگہ پر جا کر بیٹھیں۔ جب خپیل نے ہچکچاتے ہوئے نیچے گہرے پانی کو دیکھا تو محافظوں نے اپنے تیر سیدھے کر لیے۔ تب بادشاہ نے کہا، خپیل، تم نے یہ محل اپنی زبان سے تو بہت بنایا، اب ذرا اپنے جسم سے اسے مکمل کرو۔ جہاں تخت ہونا چاہیے وہاں اب تم بیٹھو گے، تم ہی وہ غائب کرسی بنو گے۔ اور پھر 25 محافظوں کو اس پر پہرا دینے کا حکم دیا گیا۔ سوچے ذرا، گھنٹوں تک ایک ہی جگہ بغیر ہلے جلے بیٹھے رہنا، ہر آنے جانے والے کی نظروں کا مرکز بننا، خپیل کے لیے یہ کتنی بڑی تذلیل ہوگی۔ لیکن بادشاہ کا سبق ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ غفلت کا زہر جو ہے نا، وہ صرف پتھر کی عمارتوں کو ہی نہیں کھاتا، وہ تو فطرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو سزا کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ بادشاہ خپیل کو محل کے باغوں کی طرف لے گئے، وہی باغ جن کی تعریف میں خپیل زمین آسمان ایک کر دیتا تھا، کہتا تھا یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہاں کیا تھا؟ سوائے سوکھی گھاس، کانٹے دار جھاڑیوں اور ویرانی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ باغ بھی بالکل خپیل کے کھوکھلے وعدوں کی طرح مرجھا کر ختم ہو چکے تھے۔ اور یہاں بھی بادشاہ کا طنز جاری رہا۔ انہوں نے کہا، خپیل، محسوس کرو ان فواروں کی ٹھنڈک، ان کی تازگی۔ سچ کہتا ہوں، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ دیکھو، یہ پھول، ذرا میرے لیے ایک مٹھی بھر توڑو اور ان کی خوشبو کے بارے میں بتاؤ۔ اور پھر خپیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کانٹے دار چبھنے والی جڑی بوٹیوں کو توڑے، اور ہر کانٹا جو اس کے ہاتھ میں چبھانا وہ اس کے ہر ایک جھوٹے وعدے کا ایک ٹھوس اور تکلیف دہ ثبوت تھا۔ اور اس دن کے بعد خپیل کی یہ کہانی ایک کہاوت بن گئی، لوگ اسے سنانے لگے، اور وہ ادھورا محل، اور اس کا تو ایک نیا نام ہی پڑ گیا، ایک ایسا نام جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق، ایک وارننگ بن گیا۔ اسے کہا جانے لگا چلتی زبان کا محل،
یعنی کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا منصوبہ جو صرف بڑی بڑی باتوں اور کھوکھلے وعدوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہو۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بہت سادہ سا لیکن بہت گہرا سبق ہے کہ عمل کے بغیر بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تقریریں بالکل بے معنی ہیں۔ غفلت اور سستی کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ اصل قیمت، اصل قدر وعدوں کی نہیں ہوتی، بلکہ کام کو پورا کرنے کی ہوتی ہے۔ اور شاید اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ بادشاہ کی اس ایک بات میں چھپا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر شہرت چاہتے ہو اور شاندار پھل حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف اوپر لگے پھولوں کو مت دیکھو، جڑوں میں کھدائی کرو۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بنیاد پر محنت کرو، کام کی جڑوں کو مضبوط کرو، کیونکہ کامیابی کا اصل راز یہی ہے۔ اب بھلے ہی یہ کہانی صدیوں پرانے ہو، لیکن اس کا پیغام وہ تو آج بھی بالکل سچ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آج کی دنیا میں یہ چلتی زبان کے محلات کہاں کہاں ہیں؟ وہ کون سے بڑے بڑے وعدے ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہوں، بزنس میں ہوں، یا شاید ہماری اپنی زندگیوں میں ہی کیوں نہ ہوں، جن کے پیچھے عمل کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی؟